ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ سامعین کرام، بندہ ناچیز کو قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں اور میرے جو فرشتے ہیں وہ سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، درود والی جماعت میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایمان والوں کو یہ درس دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم بھی میرے محبوب پہ درود پڑھا کرو، کیونکہ یہ درود شریف اس جہاں کے لیے اور اس جہاں میں بھی یہ کارآمد ثابت ہوگا۔ یہ آپ کو قبر کی تلخیوں اور قبر کی تنہائی سے بچائے گا، یہ تمہیں منکر نکیر سے جو ہے وہ بچائے گا، یہ تمہیں پل سراز سے بخیر و عافیت سے گزارے گا، اور جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ پہ مصیبتیں آتی ہیں، جو آپ کی حاجات ہوتی ہیں، تو ان کی تکمیل میں یہ درود جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا، اور اس طرح آپ کی زندگیوں کو یہ معجزات سے بھر دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اگر عام لفظوں میں یہ سمجھاؤں تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس نجات والی جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ جب آپ اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے درود والی، تو پھر آپ کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ سامعین کرام، میں نے دیکھے ہیں کہ بہت سے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے درود پڑھنے کی، وہ پڑھ رہے ہیں، اور میں لوگوں سے سنتا ہوں، مجھے کالز جو ہے وہ موصول ہوتی ہیں، میں کومنٹ سیکشن میں یہ کومنٹ آپ لوگوں کے پڑھ رہا ہوتا ہوں کہ جس میں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، درود کی وجہ سے حل ہو گیا، ہمارے درمیان یہ پریشانی پہنچی تھی تو ہم نے درود پڑھا تو وہ ختم ہو گئی، ہم گناہوں کی زندگیوں میں جو ہے وہ غرق تھے، اس درود شریف نے ہمیں ایک پاک زندگی عطا کی، اس درود شریف نے ہمیں گناہوں سے بچایا، اس درود شریف نے ہمارے سینے کو جو غیبت سے بھرا ہوا تھا، جو حسد سے بھرا ہوا تھا، جو لالچ سے بھرا ہوا تھا، اس نے ان تمام رذائل سے ہم کو جو ہے وہ پاک کر لیا اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلایا، ٹیڑھے راستے سے ہمیں ہٹا کے حق کی جانب اس درود نے ہمیں موڑ دیا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ہے وہ درود پڑھتے ہیں۔ اب ہر ایک شخص کا درود پڑھنے کا انداز وہ الگ ہے۔ کوئی جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو درود ابراہیمی کی اسے تاثیر ملتی ہے، کوئی درود خضری پڑھتا ہے۔ ویسے بھی ہم نے درود خضری، درود ابراہیمی، درود تنجینہ اور ان تمام درودوں پہ ایک نشست، ایک ویڈیو جو ہے وہ آلریڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ اب ایک چیز بڑی میں دیکھتا ہوں زیر بحث جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں رہتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے، کیونکہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ ایسا ہے کہ جو درود پاک کو بغیر گنتی کے، بغیر حساب و کتاب کے وہ پڑھتا ہے، اور دوسرا گروہ ایسا ہے کہ جو درود شریف کو کسی تسبیح پہ گن کے، کسی دانے پہ گن کے، انگلیوں کے پوروں پہ گن کے پڑھتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ گننا نہیں چاہیے یا تسبیح پہ نہیں پڑھنا چاہیے، تو اس کے بارے میں جو حقیقت ہے وہ میں رکھتا ہوں۔ دیکھیے، تسبیح پہ جو درود کا پڑھنا ہے، اس میں آپ کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ فائدہ اور نقصان کیوں میں نے کہا، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس میں اللہ کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن، مفہوم ہے حدیث کا، کہ 3-4 لوگ آئیں گے۔ ایک وہ ہوگا کہ جو بڑا علم رکھنے والا ہوگا، بڑا عالم ہوگا، اور اس نے پوری زندگی میں قرآن و احادیث لوگوں کو سنایا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ حکم کرے گا کہ اس کو جہنم کے آخری دہانے میں پھینک دو۔ تو فرشتے بڑے حیران ہو جائیں گے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو ساری زندگی قوال اللہ قوال رسول اللہ پڑھتا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فی الحال آپ چپ ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ وہ شخص سامنے لا کھڑا کرے گا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا۔ اب شہید کا کتنا مرتبہ ہے، تو اس کو بھی اللہ جو ہے فرشتوں کو کہے گا کہ اسے جہنم کے آخری دہانے میں اس کو بھی پھینک دو۔ تو وہ بھی فرشتے کیا کریں گے کہ اس جو ہے شخص کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو پھر یہ بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ فرشتے یہ پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ جو عالم صاحب تھا اور یہ جو شہید صاحب ہے، یہ دراصل لوگوں کو دکھانے کے لیے قرآن کی تلاوت اور علم بیان کرتے تھے، ریاکاری کرتے تھے، سامنے لوگوں کو دکھاتے تھے کہ ہم بڑے علم والے ہیں۔ یہ اس لیے شہید ہوا کہ یہ بھی لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا کہ میں بڑا بہادر ہوں۔ یہ لوگوں کی واہ واہ ان سے داد لینے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ تو ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جو لوگوں کو دیکھ کے تسبیح ہلا رہے ہوتے ہیں یا درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا میں نے دیکھا ہے خاص طور خواتین میں تو یہ بڑی عادت ہے، وہ کچھ پڑھ لیں درود تو وہ دوسری خواتین کو اور دوسرے لوگوں کو بھی بتا رہی ہوتی ہے میں جی درود پڑھتی ہوں، بغیر بات کسی اور مقصد پہ ہو رہی ہے، اور یہ اپنی ایک جو کاریگری ہے یہ ان کو سنا رہی ہوتی ہے کہ میں اتنی مرتبہ پڑھتی ہوں، میں اتنی مرتبہ پڑھتا ہوں۔ تو یہ جو چیز ہے، اگر تسبیح جو ہے وہ ریاکاری بن جائے یا آپ کی خواہش دل میں پیدا ہو جائے کہ لوگ دیکھیں، تو یہاں پہ آپ کا بڑا نقصان ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بالکل بچنا ہے۔ دوسرا فائدہ بھی ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت میں خالصیت ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، اور لوگوں سے ہٹ کے آپ اندر بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ روز بروز درود کی آپ کی جو تعداد ہے وہ بڑھتی جائے گی، کیونکہ اگر آپ کو اس دوران تسبیح پہ نہ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے کتنا پڑھا۔ دوسرے دن تعداد کم ہو جائے گی، تیسرے دن بھی تعداد کم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، انسان اس کو اچیو کرتا رہتا ہے تسبیح پہ۔ تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے، اور جو ہے اس میں درود کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا ان کے سامنے تسبیح جو ہے وہ پکڑنے سے گریز آپ کو کرنا چاہیے، اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے ساتھ 3 دشمن لگے ہوئے ہیں، تو وہ خواہش دل میں ضرور جو ہے پیدا کروا دیتے ہیں، نفس، شیطان اور دنیا۔ تو ایسی چیزوں سے بچ کے اگر آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ خوش آئین ہیں، آپ خوش قسمت ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔